اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جہاں جہاں بھی میری آواز سنی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے اردو سٹوریز، جس میں ہم آپ کو مختلف قسم کی کہانیاں سنائیں گے اور سبق آموز واقعات۔ آج کی ہماری کہانی ہے آنا دو آنا کھوٹا آنا۔ یہ ایک کسان کی کہانی ہے جس کا نام دینو ہے۔ دینو ایک محنتی کسان تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ ان کی زندگی میں سوائے اولاد کے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ دینو کو اولاد کی بہت خواہش تھی۔ آخر بڑی دعاؤں کے بعد ان کی مراد پوری ہوئی اور اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا، مگر دونوں میاں بیوی اسے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بچہ بہت ہی چھوٹا سا تھا، ایک چھوٹی سی گڑیا کے برابر۔ جس نے بھی بچے کو دیکھا یہی کہا کہ بچہ بونا ہے، اس کا قد زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 فٹ تک بڑھ سکے گا بس۔ دینو بہت مایوس ہوا اور اس نے بچے کا نام آنا رکھ دیا۔ آنا واقعی بہت آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوا۔ کچھ عرصے بعد دینو کے گھر میں ایک اور بچے کی آمد ہوئی، لیکن وہ بھی پہلے کی طرح بونا نکلا۔ دینو نے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دیا اور چڑ کر دوسرے بیٹے کا نام دو آنا رکھ دیا۔ گاؤں میں اس کے دوستوں نے دینو کو بہت سمجھایا کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو، مگر دینو ہر وقت اپنی قسمت کو برا کہتا۔ اسے فکر تھی کہ جب یہ بوڑھا ہو جائے گا تو اس کے کھیتوں میں ہل کون چلائے گا، بوائی کون کرے گا اور فصل کون کاٹے گا، یہ بونے بچے بھلا کیا کام کریں گے۔ وہ اسی فکر میں تھا کہ اللہ نے اسے تیسرا بیٹا دیا، وہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح بونا تھا۔ دینو نے اپنا سر پیٹ لیا اور کئی دن تک وہ گھر سے باہر نہیں نکلا۔ وہ اس قدر چڑچڑا ہو گیا تھا کہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ غصے میں آ کے اس نے اپنے تیسرے بیٹے کا نام کھوٹا آنا رکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ تینوں آنا دو آنا اور کھوٹا آنا جوان ہو گئے۔ تینوں 3-3 فٹ کے تھے۔ ان کا قد تو نہ بڑھ سکا، مگر اپنی شرارتوں میں، ذہانت میں اور بے باکی میں وہ تینوں یکتا تھے۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ بھی بٹاتے، کھیتوں میں چوکیداری بھی کرتے، مگر دینو کسان ان سے خوش نہیں تھا۔ اسے تو رہ رہ کر یہی خیال آتا تھا کہ کاش یہ بچے معمول کے مطابق قد میں پورے اور کڑیل جوان ہوتے۔ تینوں بونوں میں ایک خصوصیت بھی تھی۔ آنا جانوروں کی آوازیں بڑی عمدہ نکالتا تھا اور ان کی بولی بھی سمجھتا اور بولتا تھا۔ دو آنا تیر اندازی میں ماہر تھا اور آنکھ بند کر کے نشانے پر تیر مارتا تھا۔ کھوٹا آنا ہوا میں اڑ کر چھلانگ مارتا تھا اور اس کی لات جسے پڑ جاتی اس کا منہ ٹیڑھا کر دیتی۔ وہ بس ایک چھلاوا تھا۔ دینو کے کھیت میں فصل تیار تھی۔ اس نے فصل کٹوا کر منڈی میں بیچ دی اور خوشی خوشی رقم لے کر گھر آ گیا۔ 4 ڈاکو دینو کی طاق میں تھے۔ انہوں نے رات کو کسان کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام بنایا اور آدھی رات دینو کسان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ دینو کسان اور اس کی بیوی سو رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے انہیں لات مار کر اٹھا دیا۔ دونوں نے جب ڈاکوؤں کو سامنے پایا تو بہت گھبرائے۔ ایک ڈاکو بولا، نکالو وہ ساری رقم جو آج تم منڈی سے لائے ہو۔ دینو نے کہا، بھائیو میں بڑا غریب آدمی ہوں، اسی رقم سے پورے سال کا گزارا کرنا ہے، یہ ظلم نہ کرو۔ لیکن ڈاکو تو پھر ڈاکو تھے، انہوں نے کسان کو مارنا شروع کر دیا۔ تینوں بھائی یعنی آنا دو آنا اور کھوٹا آنا یہ منظر چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ آنا کسان کی چھتری میں چھپا ہوا تھا، دو آنا ایک بالٹی کو الٹی کر کے اس کے اندر بیٹھا تھا۔
کھوٹا آنا اوپر مچان پر رکھے گدوں اور تکیوں کے درمیان گھسا بیٹھا تھا۔ ایک ڈاکو کے ہاتھ میں بڑی سی بندوق تھی۔ اس نے بندوق کسان کی طرف تان رکھی تھی اور وہ ڈاکو برابر رقم کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے دو آنا نے بالٹی کو اندر سے بجایا۔ ایک ڈاکو بولا، یہ کیسی آواز تھی؟ دوسرا بولا، تمہارے کان بج رہے ہیں۔ دو آنا نے پھر بالٹی بجائی۔ اب تو ڈاکوؤں نے چاروں طرف دیکھا لیکن انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ ڈاکوؤں نے دینو سے پوچھا، یہ کیسی آواز تھی؟ دینو نے کہا، بھائیو مجھے کیا پتا، شاید کوئی جانور ہوگا۔ اسی وقت آنا نے اپنے منہ سے بھیڑیے کی آواز نکالی۔ ایک ڈاکو نے گھبرا کر اپنے ساتھی سے کہا، لو باہر بھیڑیے آ گئے۔ دوسرے ڈاکو نے اسے غصے سے جھڑک دیا اور بولا، چپ بزدل، میں ڈرتا نہیں ہوں، تم تو مجھے بھی ڈرا رہے ہو۔ کسان نے کہا، یہاں آدھی رات کو بہت خطرناک جانور آتے ہیں، آپ لوگ بھاگ جائیں۔ ڈاکوؤں کا سردار بولا، واہ بھئی واہ، ہم سے چالاکی کر رہے ہو، نکال جلدی سے سارا مال اور زیور نقدی۔ یہ کہہ کر سردار نے دینو کسان کو ایک تھپڑ مارا۔ یہ دیکھ کر آنا نے شیر کی بڑی گرجدار آواز نکالی، جسے سنتے ہی ڈاکوؤں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی لمحے کھوٹا آنا جو مچان پر بیٹھا تھا چست لگا کر بندوق والے ڈاکو پر کودا اور ایک زوردار لات اس کے منہ پر رسید کی۔ ڈاکو کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ گئی اور وہ اپنا جبڑا پکڑ کر دوہرا ہو گیا۔ کسان نے جھپٹ کر بندوق اٹھا لی اور چاروں ڈاکوؤں پر تان لی۔ کھوٹا آنا ایک بار پھر ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور اپنی دونوں لاتیں اس نے ڈاکوؤں کے سردار کے منہ پر جما دیں۔ وہ ایک کونے میں جا گرا۔ ایک ڈاکو نے آواز لگائی، بھاگو، اور وہ سب بھاگ نکلے۔ کسان نے اطمینان کا سانس لیا اور پہلی مرتبہ اپنے بچوں کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ کھوٹا آنا نے باپ کی طرف دیکھ کر کہا، ابا ہم ریزگاری ہی سہی لیکن بڑے کام کی ریزگاری ہیں۔ کسان بولا، بچوں اب سو جاؤ، لیکن تمہارے لیے ایک خبر ہے، خیر وہ صبح سناؤں گا۔ تینوں آنے ضد کرنے لگے، نہیں وہ کیا خبر ہے، ابھی سنائیں۔ کسان نے جواب دیا، بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ اس کی 3 شہزادیوں کے لیے اچھے اور بہادر شوہر چاہیے۔ وہاں بڑے زبردست مقابلے ہوں گے، تو تم لوگ بھی جا کر قسمت آزمائی کر لو۔ تم تینوں نے الٹے سیدھے کام سیکھ رکھے ہیں، ممکن ہے کوئی بات بن جائے۔ تینوں بھائی بڑے خوش ہو گئے، کہنے لگے، ہم لوگ صبح ہوتے ہی روانہ ہو جائیں گے۔ کھوٹا آنا بولا، ہو سکتا ہے وہ تینوں شہزادیاں ہمارے ہی نصیب میں لکھی ہوں۔ کسان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اگر ایسا ہوگا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کروں گا۔ غرض صبح ہوتے ہی تینوں نے سفر کے لیے سامان باندھا اور شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب منزلیں طے کرتے ہوئے وہ شہر میں داخل ہوئے تو لوگ انہیں دیکھ کر ہنسنے لگے اور آپس میں باتیں کرنے لگے، یہ تو شاید جوکر ہیں جو شاہی مسخرے بننے آئے ہیں۔ مگر وہ سب سے بے نیاز چلتے رہے۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو بادشاہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا، تم تینوں مل کر لڑو گے یا ایک ایک کر کے؟ دو آنا نے جواب دیا، جہاں پناہ ہم تو مقابلے میں شریک ہونے آئے ہیں، جیسے آپ کی مرضی۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں پتہ ہے بڑے بڑے شہزادے اور سورما مقابلوں میں حصہ لیں گے، تم ان سے بھلا کیسے مقابلہ کرو گے؟ کھوٹا آنا بولا، آپ ہمارے قد پر نہ جائیے اور مقابلے کا انتظام کیجیے۔ بادشاہ نے کہا، کل صبح شاہی میدان میں آ جانا، اب جا کر آرام کرو۔ دوسرے دن میدان میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، چاروں طرف لوگ ہی لوگ بھرے ہوئے تھے۔ کئی نامی پہلوان، تیر انداز اور تلوار باز وہاں موجود تھے۔ پڑوس کے ملکوں کے شہزادے بھی آئے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تیر اندازوں کا مقابلہ ہوا۔ یہ مقابلہ دو آنے نے جیت لیا۔
پہلوانی اور زور آزمائی کے مقابلوں میں جب کھوٹا آنا میدان میں اترا تو چاروں طرف سے لوگ ہنسنے لگے۔ کئی شاہزور اور پہلوان ان کے مقابلے پر آئے، مگر کھوٹا آنا کی لاتوں نے سب کے منہ توڑ کر رکھ دیے۔ بادشاہ سلامت بھی ہنستے ہنستے بے حال ہو گئے۔ اب بادشاہ نے اٹھ کر اعلان کیا کہ ایک انوکھا کھیل ہوگا۔ ہم کچھ جانور چھوڑیں گے اور امیدواروں کو ان سے لڑنا ہوگا۔ اگر وہ جانوروں کو مار ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو شہزادیوں کی شادی انہی بہادروں سے کی جائے گی۔ میدان خالی کر کے سپاہیوں نے پنجرے کھول دیے۔ ان جانوروں میں بھیڑیے، کتے، ریچھ اور خوفناک بڑے بڑے بندر شامل تھے۔ یہ دیکھتے ہی تمام امیدوار میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب میدان میں اترنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ آنا، دو آنا اور کھوٹا آنا میدان میں اترے اور چاروں طرف سے جانور ان کی طرف دوڑے۔ جیسے ہی جانور ان کے قریب آئے، آنا نے شیر کی گرجدار آواز نکالی۔ جانور ٹھٹک گئے اور ڈر کے پیچھے ہٹنے لگے۔ دو آنا نے تیر کمان نکالی اور اپنی بے مثال مہارت سے کئی خوفناک جانوروں کو نشانہ بنایا۔ کھوٹا آنا اچھل اچھل کر دو لتیاں چلا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں میدان میں جانوروں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ بادشاہ نے تینوں بونوں کی جیت کا اعلان کیا اور تینوں کے ساتھ تینوں شہزادیوں کا نکاح کر دیا۔ پھر شاہی پالکی میں تینوں شہزادیاں باہر نکلیں۔ حسن اتفاق کہ یہ تینوں بھی بونی تھیں۔ بادشاہ نے آنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تو خود یہی چاہتا تھا کہ آپ کامیاب رہیں، کیونکہ ان کی چھوٹی چھوٹی گڑیوں جیسی شہزادیوں کے لیے آپ تینوں سے اچھا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے دن بادشاہ نے شادی کی دعوت کا اعلان کیا اور تینوں بھائیوں نے فوراً سپاہی بھیج کر اپنے ابا کو یعنی دینو کسان اور اپنی ماں کو بلاوا بھیجا۔ دینو کسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے اللہ سے معافی مانگی اور دل سے تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز پر شکر ادا کرنا چاہیے اور کبھی ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہمیں سب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج کی ہماری کہانی یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ آئندہ ہماری اس ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔